تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکات اور تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اگر میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو تم نے بلند کیا۔ اب پروٹوکول میرے نبی کا پروٹوکول سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ یہی سے تو ذرا سا میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مشہور و معروف آیت سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہت مشہور آیت ہے، آیت درود۔ ان اللہ 33واں سورہ احزاب، و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی اس پہ درود بھیجو اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہے۔ قرآن کے پاس وقت 23.5 سال کا، کام قیامت تک کا، تو جن لفظوں کو وہ منتخب کر لے اور جو لفظ اٹھا لے لغت سے، وہ ظاہر ہے کہ بڑے معنی دار ہوتے ہیں۔ یا بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی، رسول، محمد، عبد، اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر، آیت میں نبی ہے، محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ معراج میں لے گیا تو کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں اپنے عبد کو لے گیا معراج میں، اپنے عبد کو لے گیا معراج میں۔ تو محمد ولادت کے وقت نام رکھا گیا، معراج میں گئے اب کہلائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر رسول بنے، جب اعلان بعثت کیا تو رسول بنے۔ تو درود، بھائی توجہ رہے، محمد پہ نہیں، درود رسول پہ نہیں، درود عبد پہ نہیں، درود نبی پر۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ لفظ نبی کو منتخب کیوں کیا؟ درود بھیجتا ہے محمد پر، نہیں، درود پھر اس دن سے ہوتی جس دن محمد دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر، اس دن سے درود ہوتی جس دن سے اعلان رسالت کیا، ٹھیک؟ اچھا ابھی اگر کہہ دیتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے عبد پر، عبد کے معنی بندہ، اب پر درود بھیجتے ہیں، تو معراج کی رات سے درود شروع ہوتی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر ایک مرتبہ زحمت اور دینا چاہ رہا ہوں، محمد ولادت کے دن سے، رسول بعثت کے دن سے، عبد معراج کی رات سے رکھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب جب سے نبی ہے تب سے درود ہے، کب سے نبی ہے؟ کنت نبیا وآدم والماء والطین۔ کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا؟ اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا۔ کیا پروٹوکول ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا کہ جب ان کا نام لو درود بھیجو، نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے درود کا تذکرہ انجیل میں، چاروں انجیلوں میں، اس کے علاوہ بھی 4 انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلیں پائی جاتی ہیں، کہیں نہیں ہے۔ یہ اکیلا پروٹوکول ہے میرے نبی کا۔ وذکر 19واں سورہ، فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ اب میں آیات نہیں پڑھوں گا۔ مریم اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جب وہ مشرقی علاقے میں گئی تو اس نے پردہ کھینچ لیا اپنے اور رشتہ داروں کے درمیان۔ جب پردہ کھنچ گیا، ارسلنا الیہا روحنا، ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آیات کے، فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ انسانی پیکر میں مریم کے سامنے آیا۔ مریم گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم مت گھبراؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، بشری پیکر میں آیا ہوں، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں
کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا ہوگا. بچہ پیدا ہوا. توجہ رہے، اس لیے کہ میں بہت دور جاؤں گا اور میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اسے بہت کارآمد کرنا چاہ رہا ہوں. میں بچہ پیدا ہوا. قرآن میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. بھائی بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو مریم کمزور تھیں، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. حزی الیک بجیزی نخلت تو ساقط علیک رطبا جنیا. مریم تم کمزور ہو نا، یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو، ہلاؤ. جب ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی. رطبن جنیا، تازہ کھجوریں. بھائی توجہ رکھنا، تازہ کھجوریں گریں گی. کس دن گریں گی؟ 25 دسمبر کو تازہ کھجوریں، جو خرموں کے پکنے کے دن ہی نہیں ہیں. تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ اور اپنی طاقت کو بحال کرو. پھر آگے مریم بچے کو گود میں لے کے چلی. جب وہ شہر ناصرہ کے چوک پہ بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں تو پاکیزہ مریم، کنواری مریم، طاہرہ مریم، مطہرہ مریم. وہ بوڑھے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سوئن وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اب یہ جملہ ہے نہیں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، یہ بچہ. فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ٹھیک؟ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں نے، میری گود میں بچہ ہے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں 2 دن کا 2 ہفتے کا کچھ چھوٹا سا بچہ ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، کوئی علمی سوال. میں نے کہا اس بچے سے پوچھ لیں. تو اب 2 صورتیں، اپنی مثال دے رہا ہوں، 2 صورتیں. میں نے کہا بچے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا پھر مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو. یا تو میں واقعاً پاگل ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. تو مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا. فاشارت الیہ، کہا اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے بوڑھے یہودی کہ یہ کیا بولے گا؟ گہوارے کا بچہ، گود کا بچہ، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ اب عیسیٰ گود سے بولے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. کبھی پھر صحیح، قرآن ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اور میرا یہ میسج ہے نہ فقط سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین سے، بلکہ جہاں جہاں تک یہ آواز نہ آئے، کہ کچھ وقت قرآن کے مطالعے کو دیا کرو. لیکن یقین کرو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے باپ سے زیادہ شفیق اور تمہاری ماں سے زیادہ مامتا والی کتاب ہے. کبھی اس میسج کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا اور بات کرنا.